سجادہ نشین دربار عالیہ معظم آباد شریف قبلہ صاحبزادہ معظم الحق صاحب زید شرفہ آپ کے اور جملہ سادات اور علماء کے ہم شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی قیمتی اوقات سے تھوڑا سا وقت ہمیں عنایت فرمایا۔ ماشاءاللہ بالخصوص قبلہ پیر صاحب جو ہیں، آپ کا ہم تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارے گھر تشریف لا کر ہمیں اپنی روحانیت سے روشن کیا اور ہمارے دلوں میں اولیاء اللہ کی محبت کو اور اس جذبے کو مزید اجاگر کیا اور تصوف کے حقائق پر ہماری ذہنی سطح کے مطابق روشنی ڈالی، ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوئی اور ہم نے تصوف کو اور صوفیزم کو سمجھا۔ تو ایسے ہی ہوتے ہیں اللہ والے جو روحانیت کا نور دلوں میں ڈال دیتے ہیں۔ میں یہ عرض کروں گا، پہلے بھی جو دوست سنتے ہیں وہ جانتے ہیں، اور آج حضرت صاحب نے اس جملے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے پہلے یہ کہیں پڑھا نہیں تھا اور نہ سنا تھا، لیکن میرے دل میں یہ بات تھی کہ میں جس علاقے میں بھی جاتا پہلی بار تو وہاں سے پوچھتا کہ یہاں کس بزرگ کا مزار ہے، اور پھر ان سے روحانی اجازت لیتا کہ جی میں آپ کے علاقے میں حاضر ہوا ہوں تو میرے حصے کا روحانی فیض مجھے دے دیا جائے اور مجھے اجازت عطا کی جائے۔ الحمدللہ تو اس کا یہ فیض تھا کہ بزرگ فراخ دلی فرمایا کرتے تھے اور اپنے خانے کرم سے کوئی ٹکڑا مل جایا کرتا تھا، تو اس کے فیضان کو ہم نے بہت ساری جگہوں سے اکٹھا کیا اور یہاں لا کر رکھا، اور ان کا دیا ہوا لنگر اور ان کا دیا ہوا فیض قطرہ قطرہ اکٹھا کر کے یہاں رکھا، اور وہاں سے مخلوق خدا کو فیض مل رہا ہے۔ اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں بالکل ایک عام سا بندہ ہوں، اور یہ کہا کرتا ہوں لوگوں کو، دوستوں کو، کہ اللہ جب کسی سے کام کروانا چاہتے ہیں تو اسے اس قابل کر دیتے ہیں، لوگوں کا دل اس طرف موڑ دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ میری اس میں کوئی قابلیت نہیں ہے، وہ اگر اللہ چاہتا تو کسی اور کو اس قابل بنا دیتا۔ تو اللہ کی نظر انتخاب اور رسول اللہ کی نظر کرم اس فقیر پر پڑی، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، تو یہ کام مجھ سے لے لیا گیا۔ میں بہانہ بنا کیا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے، اللہ کے رسول نے یہ کرم نوازی فرمائی اور مجھ سے یہ کام لے لیا کہ یہاں یہ جو سلسلہ ہے یہ چلا۔ میں یہی کہتا ہوں کہ جیسا کہ حضرت سعدی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، اور یہاں میں ایک جملہ آپ کو بول دوں کہ میں نے اس بندہ فقیر نے اپنی دنیا کی، ظاہر ہے ہر بندے کی ایک دنیا ہوتی ہے، اس کی مال اولاد جو کچھ بھی اس کا ہوتا ہے وہ اس کی ایک دنیا ہوتی ہے۔ میری دنیا میں سب سے قیمتی چیز میری اولاد تھی، میں نے رسول اللہ کے دین کے لیے اپنی اولاد کو دیا ہے،
سب کے سامنے بزرگوں کو گواہ بنا کر یہ کہتا ہوں اپنی اولاد کو کہ بیٹا ہمیشہ حضور کے دین سے وفا کرنا اور کبھی مال کی طرف توجہ نہ کرنا. مال درویشوں کے قدموں کے نیچے رہتا ہے، اسے سر پہ سوار نہ کرنا، یہ قدموں کے نیچے رہنا چاہیے. اور یہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر خزانے اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے، اپنے خزانے اللہ اس کے سامنے کر دیتا ہے. یہ جب اس کے پیچھے چل پڑے بندہ تو پھر یہ آگے ہوتا ہے. ایک بزرگ ہیں، وہ شاید فوج میں کسی بڑے عہدہ پر فائز ہیں، مجھے اب ان کا نام نہیں یاد. ان کی ایک کتاب میں نے پڑھی تو انہوں نے یہ جملہ اپنی کتاب میں لکھا کہ جب اللہ نے دنیا بنائی تو اس سے پوچھا کہ تیری ذمہ داری کیا ہے دنیا سے. تو دنیا نے عرض کی کہ الہی جو میرے پیچھے چلیں گے میں ہمیشہ ان کے آگے رہوں گی، اور جو مجھ سے منہ موڑ کر تیری طرف چلیں گے میں ہمیشہ ان کے پیچھے رہوں گی. تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، تیری ڈیوٹی پوری ہے، یہی کرتے رہنا. تو یہ قانون ہے دنیا کا، جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ آگے رہتی ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف چلتا ہے یہ اس کے پیچھے ہو لیتی ہے. تو یہی صوفیاء کا طریقہ ہے، یہی صوفیاء کا الحمدللہ رب العالمین یہ منہج ہے، یہ راستہ ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کا ہے، میری کوئی ذاتی پراپرٹی ملکیت نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کے دین کا ہے. میرا گھر، میرے بچے، جو کچھ میرے پاس مالی طور پر ہے، جائیداد منقولہ غیر منقولہ جتنی ہے وہ سب اللہ کے دین کے لیے ہے. میں نے اپنے بچوں سے یہ کہہ رکھا ہے کہ اللہ نے ہمیں زمین سے نوازا ہے، جو زمین ہمیں دی ہے میں تمہیں کہتا ہوں کہ اس سے جتنی آمدن آئے وہ اس گھر پہ لگانا، اللہ کے راستے پر لگانا. جب تک تم اللہ کے گھر پر لگاتے رہو گے تمہارے گھر میں روٹی پکتی رہے گی. تو یہ روٹی کا پکتے رہنا ہی کمال ہوتا ہے، باقی سب جمع تفریق ہے. تو میں کوئی واعظ عالم صوفی کچھ بھی نہیں ہوں، بس وہ ایک آخری جملہ میں بول رہا ہوں بس، اور پھر دعا کرتے ہیں کہ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دن خوشبودار مٹی ملی حمام میں، تو میں نے اس سے پوچھا کہ اے خوشبودار مٹی، تیری خوشبو نے مجھے مست کر دیا ہے، تو مٹی میں تو خوشبو نہیں ہوتی، تیرے اندر خوشبو کہاں سے آئی؟ تو فرماتے ہیں کہ مٹی نے مجھے کہا، یہ بھی ایک راز ہے، جیسے حضرت صاحب فرما رہے تھے نا کہ درخت نے باتیں کی. تو یہ لوگ جو آج کل کے بچے کچے ذہن کے وہ تو سمجھتے ہیں کہ لو درخت بھی باتیں کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے، یہ ابھی آپ چھوٹے ہیں، اگر کسی نے سمجھنا ہو تو میرے پاس بیٹھ جائے، اتنا تو میں بھی سمجھا لیتا ہوں کہ یہ باتیں کیسے کرتے ہیں، اتنا تو میں بھی سمجھا لیتا ہوں. کسی نے سمجھنا ہو تو یہ کوئی میں کمرے میں چھپ کر نہیں کہہ رہا، یہ بالکل سادہ سی بات ہے، یہ کوئی اس میں اتنی گہری سائنس نہیں ہے. اگر کسی نے سمجھنا ہو تو یہ میں بھی بتا سکتا ہوں کہ درخت کیسے باتیں کرتے ہیں یا مٹی کیسے گفتگو کرتی ہے. یہ بزرگوں کا ایک بات سمجھانے کا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو سعدی فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ تیرے اندر سے خوشبو کیوں آتی ہے؟ تو وہ کہنے لگی بگفتہ من گلے ناچیز بودم. یہ ہے کمال، میں اس پہ اکثر بات کرتا ہوں کہ یہ کمال ہے. وہ کہنے لگی کہ میں تو ناچیز مٹی ہوں، جب کسی کے اندر خوشبو آ جائے
تو اس کے اندر سے میں نکل جاتی ہے، وہ کہتا ہے میں ناچیز ہوں۔ جب خوشبو اندر آ جائے، جب اندر ستھرا ہو جائے اور خوشبو آ جائے، اندر کی بو ختم ہو جائے، تو پھر میں نہیں رہتی۔ پھر وہ کہتا ہے من گلے ناچیز بودم، میں تو ایک خاک ہوں، عام سی مٹی ہوں، تو پھر تو خوشبودار کیسے ہے؟ کہا ولیکن مدت با گل نشستم، میں نے کچھ دیر ایک پھول کی صحبت میں وقت گزارا ہے، بس یہ ہے۔ میں مٹی ہوں، میں خاک ہوں، لیکن اس خاک میں خوشبو کیسے آئی؟ کہا کچھ دیر میں نے ایک پھول کی صحبت میں وقت گزارا ہے۔ ارے بھائی، جب ہم کسی خوشبو والے کے پاس بیٹھ جائیں جس کا اندر باطن کی روحانی خوشبو سے مہک رہا ہو، تو ہم بدبودار بھی ہوں تو اس کی خوشبو سے ہمیں نفع حاصل ہوتا ہے۔ اور یہ بھی ایک رمز ہے، یہ بھی ایک رمز ہے۔ کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا جو خوشبو لگاتے ہیں کہ کسی نے میلے کپڑے پر خوشبو لگائی ہو۔ پہلے کپڑے کو دھویا جاتا ہے، پہلے کپڑے کو صاف کیا جاتا ہے، پھر خوشبو لگائی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی بابے بھی کرتے ہیں، ایسے ہی صوفی بھی کرتے ہیں۔ وہ پہلے من کو اجلا کرتے ہیں، پھر اس میں تصوف کا نور رکھتے ہیں۔ اب ہم بھاگے جاتے ہیں گندا لے کر اور کہتے ہیں یہاں خوشبو لگا دیں، تو وہ پھر نہیں لگاتے۔ بڑے نفیس ہوتے ہیں یہ صوفی، یہ صوفی بڑے نفیس ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرشد کریم ہیں، انہی کے نام پر آپ نے اپنی تفسیر کا نام تفسیر مظہری لکھا۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمت اللہ تعالی علیہ بادشاہ وقت آپ کو ملنے کے لیے آیا، بادشاہ وقت آپ کو ملنے کے لیے آیا، تو آپ نے کہا مجھے پانی پلاؤ خادم سے۔ تو بادشاہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا حضرت یہ سعادت مجھے دیں، میں پانی پلاتا ہوں۔ تو اس نے کٹورے میں سراہی سے پانی انڈیل کر حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ بادشاہ پانی حضرت نے پیا، اور جب کٹورا واپس کیا تو وہ رکھنا تھا سراہی کے اوپر، بادشاہ نے رکھتے ہوئے ٹیڑھا کر دیا، برتن کو اوپر رکھتے ہوئے ٹیڑھا کر دیا، یعنی ٹھیک طرح سے سیٹ نہ کیا اس کو رکھتے ہوئے۔ تو آپ فرمانے لگے یہ نفاست ہوتی ہے بزرگوں کی کہ جسے برتن کے اوپر برتن رکھنا نہیں آتا تو بادشاہی کیسے کرتا ہے؟ تجھے تو یہ سلیقہ نہیں ہے کہ برتن کیسے رکھا جاتا ہے ٹھیک سے، تو بادشاہی کیسے کرتا ہے؟ آپ کو غدر میں فسادات کے زمانے میں آپ کو اس وقت بارود والی گنیں ہوا کرتی تھی، تو آپ زخمی ہو گئے، تو کسی عیادت کرنے والے نے آپ سے پوچھا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ تو کہا مجھے گولی کی اتنی درد نہیں ہے، بس اس کے پاؤڈر کی بو پریشان کرتی ہے، جو اس کے پاؤڈر کی بو ہے نا وہ مجھے پریشان کر رہی ہے۔ تو بزرگ اتنے نفیس ہوتے ہیں کہ ظاہر کی جو درد تھی گولی کی اس کو اتنا محسوس نہیں کر رہے جتنا بو کو محسوس کرتے ہیں، اور یہ بدبو ہے ظاہر کی۔ تو سوچئے ہمارے اندر کی بدبو بزرگوں کو کتنا پریشان کرتی ہو۔ جب بھی کسی اللہ والے کے پاس جاؤ تو یہی کہتے ہیں نا کہنے والے کہ اپنا دل من صاف کر کے جاؤ، کیونکہ وہ نظر دلوں پر رکھتے ہیں۔ اپنے من کی دنیا کو صاف کرنا یہ کمال ہوتا ہے۔ من میں بیماریاں الگ قسم کی ہوتی ہیں، کدورت کی، حسد کی، غرور کی، تکبر کی، انا کی، حب جاہ کی، شہوت، یہ بہت ساری چیزیں من میں ہوتی ہیں، اور یہ من کی بیماریاں دل کی ہوتی ہیں۔ تو ان کو صاف کر لیں تو پھر خوشبو ہوتی ہے۔ تو عزیزوں اور ساتھیوں، یہ من کی بیماریوں کو صاف کرنے والی دوائی جو ہے وہ ذکر الہی ہے۔ جو من کی بیماریوں کو صاف کرتی ہے
وہ ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنا ہے. دیکھا نا یہ کیا ہے کہ جی ذکر کرنے والوں کے ساتھ ذکر کرنا. یہ ذکر کی مختلف اقسام ہیں اور مختلف ان کے طریقے ہیں اور مراتب ہیں. کچھ ایسے اذکار ہیں جو خلوت میں کیے جاتے ہیں, کچھ ایسے اذکار ہیں جیسے اللہ فرماتے ہیں وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ. بھئی سبحان ربی العظیم تو پڑھنا ہے, پڑھنے والوں کے ساتھ پڑھ. تو اب ساتھ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ ذکر تو ہم نے اللہ کا کرنا ہے, کرنے والوں کے ساتھ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو ہر بندے کے ذکر کرنے کی تاثیر اپنی ہوتی ہے, قبولیت کا درجہ اپنا ہوتا ہے. ہم اگر 10 بندے بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے 9 ایسے ہوں جن کا ذکر مقبول نہ ہو, کوئی ایک ایسا ہو جس کا ذکر مقبول ہو, تو اس کے مقبول کے صدقے ہمارا نام مقبول بھی مقبول ہو جائے گا. رسول اللہ فرماتے ہیں جب ذاکرین ذکر کے لیے بیٹھتے ہیں, ذکر کرنے والے, تو کوئی بندہ پاس سے گزرتا ہے, یہ مفہوم حدیث ہے, تو وہ ارادے سے نہیں آتا کہ میں بھی محفل ذکر میں بیٹھوں, وہ گزرتا ہے اور بیٹھ جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں جو ارادے سے نہیں آیا, بس گزرتے ہوئے بیٹھ گیا ہے, میں نے اسے بھی معاف کر دیا ہے, میں اس سے بھی راضی ہو گیا ہوں. کیوں؟ کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں ذکر کرنے والے, لا یشکا بہم جلیسہم, ان کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا, تو ان کے پاس بیٹھنے والے پر بھی کرم ہو جایا کرتا ہے. تو اکٹھا ذکر کرنے سے کرم یہ ہوتا ہے, برکت یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا کامل ہوتا ہے جس کے دل کی تار جڑی ہوتی ہے, تو جب ہم اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو ہمارا ذکر بھی مقبول ہو جاتا ہے. تو یہ دل کے معاملات ہیں, یہ باطن کے معاملات ہیں. اور حضرت تشریف فرما ہیں, آپ طریقت اور شریعت دونوں کو سمجھتے ہیں, آپ کے آستانے پر دونوں تعلیمات دی جاتی ہیں. آپ میری بات کو بخوبی سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے اکثر علماء, جو ہمارے علماء بھائی ہوتے ہیں, وہ علم ظاہر پڑھ جاتے ہیں لیکن علم باطن سے نا آشنا ہوتے ہیں. وہ یہ نہیں جانتے ہوتے کہ ایک علم باطن کا بھی ہوتا ہے, جو جس کا تعلق انسان کے اندر سے ہوتا ہے. تو چونکہ ظاہر پڑھانے والے بھی بہت ہیں اور پڑھنے والے بھی بہت ہیں, باطن پڑھانے والا بھی کوئی نہیں تو پڑھنے والا بھی کوئی نہیں. تو یہ بہت کم ایسی جگہ ہیں جہاں پر ابھی تک باطن کی تعلیم اور تربیت دی جاتی ہے. تو ہم انشاءاللہ یہاں پر یہ اس کا آغاز ہم نے کیا ہے کہ یہاں پر ہم انشاءاللہ باقاعدہ ذکر کی محافل کرتے ہیں ہر اتوار کو. یہ لوگوں کی سہولت کے لیے ہم نے دن رکھا ہوا ہے کہ ہم بھی فری ہوتے ہیں, لوگ بھی آئیں اور یہاں بیٹھیں, اور باقاعدہ بالخصوص جو مرید ہیں ان سے میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ محفل ذکر میں ضرور شریک ہوا کریں. 1 ماہ میں 1 بار, 2 ماہ میں 1 بار, 3 ماہ میں 1 بار, تو اس میں شامل ہوا کریں. ذکر کرنے سے دلوں کا زنگ اترتا ہے اور دل اللہ کی طرف مائل ہوتے ہیں. تو بزرگوں کی موجودگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے بالکل تھوڑا سا ہم فیض لیں گے اور اس کے بعد ہم دعا کریں گے. یہ ان کا فیض ان سے لے کر میں آپ تک انشاءاللہ پہنچا رہا ہوں. ان کی کرم نوازی ہے اور یہ بڑے کریم لوگوں کی اولاد سے ہیں, اللہ کے ولیوں کے اولاد میں سے ہیں. اولیاء اللہ کی اولاد ہونا بھی شرف ہوتا ہے. تو یہ ان کے مشن پر بھی ہیں, ان کی اولاد بھی ہیں. بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ کے وجود مسعود سے ہمیں روحانی فیوض و برکات حاصل ہوئے. انشاءاللہ یہ اسی طرح